بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ وہ تاریخی میدان ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ میدان عرب کے دو مشہور شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں موجود ہے۔ مسلم تاریخ کی اس پہلی جنگ کو ہسٹری میں جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اس جنگ کی گنتی دنیا کی ان جنگوں میں کی جاتی ہے کہ جن جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا کی تاریخ بدل گیا تھا۔ چونکہ دوستو اس جنگ سے پہلے عرب کے شہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہی شہر کا ایک انسان یعنی محمد اپنا ایک نیا اور نعوذ باللہ جھوٹا دین لے آیا ہے جو بہت جلد ہی ہماری دنیا کی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوستو اس جنگ کے بعد مکہ میں رہنے والے لوگوں کا غرور پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ نہ صرف مکہ کے لوگ بلکہ پورے ہی عرب کے وہ سارے لوگ جو ابھی تک مسلمانوں کو ایک چھوٹی اور کمزور سی جماعت سمجھا کرتے تھے، اب وہ لوگ مسلمانوں کو سیریس لینے لگے تھے۔ بھلا کیوں نہ لیتے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے صرف 313 سپاہی ہونے کے باوجود بھی 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کا مقابلہ کیا تھا۔ دوستو اب اگر بات کی جائے اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، یعنی اس بارے میں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک مسلمان مکہ میں رہتے تھے تب تک ان لوگوں کا سیلف ڈیفنس میں بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ شہر میں مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی ماننے والے کو کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں اپنی ساری حدیں پار کر دیں تو پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ مکہ سے مدینہ شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ مدینہ شہر مسلمانوں کے لیے محفوظ نہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کے مدینہ میں شفٹ ہو جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اب ان لوگوں نے آہستہ آہستہ مدینہ میں رہنے والے بڑے بڑے سرداروں کو دھمکی سے بھرے ہوئے خط لکھنا شروع کر دیے، جن خطوں میں یہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم کو چاہے کہ تم لوگ جلد سے جلد ان لوگوں کو واپس ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ ہم لوگ تم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ دوستو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اب اپنے سیلف ڈیفنس کی اجازت مل چکی تھی، یعنی ان لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اب وہ لوگ ظلم سہنے کی بجائے ظالم کے ظلم کے خلاف اپنی اپنی تلواریں بلند کریں۔ دوستو ایک بار مکہ شہر کا ایک تجارتی قافلہ یعنی ایک بزنس پریس کا قافلہ ملک کے شام یعنی اٹج کے سیریا سے مکہ شہر میں واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے کی سرداری ابو سفیان نام کا ایک ایسا انسان کر رہا تھا کہ جس کو اس دور میں مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار مانا جاتا تھا۔ حالانکہ دوستو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابو سفیان نام کے اس انسان نے بھی بعد میں اسلام مذہب قبول کر لیا تھا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو سیریا سے مکہ کی طرف واپس آنے والے اس قافلے کا راستہ مدینہ شہر کی طرف سے ہو کر ہی گزرتا تھا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ مدینہ کے مسلمان ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے فوراً ایک خط لکھ کر اپنے شہر یعنی مکہ کی طرف روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا
کہ ہمارے قافلے پر مدینہ کے مسلمانوں کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے مدینہ پہنچو۔ یہ سنتے ہی مکہ کے سب سے بڑے سردار یعنی ابو جہل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 1000 کا بڑا لشکر لے کر جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ دوسری طرف جب اس بات کی خبر مدینے کے مسلمانوں تک پہنچی تو پھر ان لوگوں نے بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن دوستو، مسلمانوں کے پاس 1000 کی فوج کے مقابلے میں صرف اور صرف 313 سپاہی موجود تھے، اور جہاں ایک طرف مکہ والوں کی فوج ہتھیاروں سے لیس تھی تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی پوری فوج کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں ہی موجود تھیں۔ جس سپاہی کے پاس تلوار تھی اس کے پاس نیزہ نہیں تھا، اور جس کے پاس نیزہ تھا تو اس کے پاس تلواریں نہیں تھیں، اور کوئی تو سپاہی ایسا بھی تھا جن کے پاس۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا، انشاءاللہ آپ کو پوری سٹوری ہم نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ تب تک اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔